انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا۔ کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں گما نہیں یقین ہوں، چلتے ہیں کیس نمبر 6 کی طرف۔ فون مسلسل دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ احمد سیال نے سامنے ساگوان کی ٹیبل پہ بڑا موبائل فون آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے تو وہ دوسری طرف سے والہانہ انداز میں سلام کا جواب ملا۔ یہ ملک جہانگیر تھے، ان کے گہرے اور بے تکلف دوست۔ 3 سال سے دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً فون پہ رابطہ رہا کرتا۔ اوہ، تو آپ ہیں ملک صاحب؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ جی، یہ میں ہی ہوں احمد سیال۔ جواباً وہ بھی بے تکلف سے گویا ہوئے۔ تم نے تو نہ ملنے کی قسم کھا رکھی ہے، میں نے سوچا خود فون کر کے تمہاری خیریت پوچھ لوں۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بزنس کے سلسلے میں کبھی یہاں کبھی وہاں ہوتا ہوں، پاکستان سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کاروباری بکھیڑوں میں ایسا پھنسا ہوں کہ میری اکلوتی بیٹی بھی شکایت پہ اتر آئی ہے۔ بہت دل چاہتا ہے پرانے دوستوں کے ساتھ محفل جماؤں، لیکن یہ وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ احمد سیال کے لہجے میں شرمندگی، بے بسی نمایاں تھی۔ ملک جہانگیر نے مزید شکوے شکایتوں کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہماری بیٹی کیسی ہے اب؟ او ہاں، رنم بالکل ٹھیک ہے، اب تو کافی بڑی ہو گئی ہوگی۔ ملک جہانگیر نے 8-9 سال پہلے رنم کو دیکھا تھا جب وہ مری میں زیر تعلیم تھی اور چھٹیوں پہ گھر آئی ہوئی تھی۔ ہاں، اب تو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، بی ایس آنرز کر رہی ہے۔ رنم کا ذکر کرتے ہوئے احمد سیال کے لہجے میں خود بخود ہی فخر سا آیا تھا، جیسے انہیں رنم کا باپ ہونے پہ غرور تھا۔ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، ابیک چیک اپ کروانے لایا تھا، سوچا تمہیں فون کر کے حال احوال پوچھ لوں۔ تم اسلام آباد میں ہو؟ میں آفس سے نکل رہا ہوں، سیدھے میرے گھر آؤ، مل بیٹھیں گے، اکٹھے لنچ کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ احمد سیال فوراً پرجوش ہوئے۔ ملک جہانگیر نے 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابیک انہیں چیک اپ کروانے کے بعد گھر چھوڑ کر ابھی بھی ضروری کام کا بول کر نکلا تھا، تبھی تو ملک جہانگیر نے احمد سیال کو 2 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، انہوں نے ابیک کو فون کر کے واپسی کا پوچھا۔ اس نے کہا ابھی مجھے ٹائم لگے گا۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ احمد سیال کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے۔ تم مجھے کچھ کمزور نظر آ رہے ہو۔ احمد سیال نے انہیں تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جواباً میں مسکرائے، دمے کی بیماری بھی لگ گئی ہے، مجھے دل کا مریض تو پہلے سے ہوں۔ ساتھ دیکھیے میں بھی دشواری پیش آنے لگی ہے، لیکن اب بیماریوں میں کیا رکھا ہے، میں آج بھی پہلے کی طرح باہمت اور حوصلہ مند ہوں۔ ملک جہانگیر شگفتگی سے مسکرائے تو احمد سیال نے تعریفی انداز میں ان کے شانے پہ تھپکی دی۔ تمہاری ہمت اور حوصلہ قائم رہے جہانگیر۔ احمد سیال نے دل سے دعا دی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے ڈرائنگ روم میں آئے۔ آفس سے اٹھنے سے پہلے ہی گھر فون کر کے احمد سیال نے ملک جہانگیر کی آمد کا بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی جب وہ ڈائننگ ہال میں پہنچے تو ایک پرتکلف کھانا ان کا منتظر تھا۔ رنم ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھی۔ احمد سیال کے ساتھ ساتھ ملک جہانگیر بھی اس کی آمد کے منتظر تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ رنم حسب عادت تیزی سے گاڑی دوڑا رہی تھی۔ گھر پہنچنے پہ کارپوش میں سے پپا کی گاڑی نظر آئی، ساتھ ہی ایک اجنبی گاڑی بھی تھی جو کم از کم اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ الجھ سی گئی کیونکہ پپا اس وقت شاز و نادر ہی گھر میں پائے جاتے۔ چھٹی کا پورا دن وہ گھر گزارتے، وگرنہ یہ امر میں حال تھا۔ گاڑی روک کر وہ نیچے اتری تو سامنے رمضان جاتا نظر آیا۔ رنم نے آواز دے کر روک لیا۔ وہ اس کے پاس مردمانہ انداز میں کھڑا اس کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ صاحب جی کے دوست آئے ہیں اور وہ آپ کا 2-3 بار پوچھ چکے ہیں۔ اچھا جاؤ تو۔ وہ پرسوچ انداز میں چلتی اسی طرف آئی جس طرف سے رمضان نے مہمان کی آمد کی نشاندہی کی تھی۔ احمد سیال اور ملک جہانگیر اپنی باتوں میں مصروف تھے۔
رنم کو سلام کرنے پہ چونکے اور متوجہ ہوئے۔ رنم اپنی باہیں احمد سیال کے گلے میں حمائل کیے ہوئے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ان سے ملو، یہ ہیں میرے دوست ملک جہانگیر، بہت بڑے گاؤں کے مالک ہیں، لیکن روایتی چوہدریوں زمینداروں سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سمیت احمد سیال آنے والے مہمان کا تعارف کروا رہے تھے۔ رنم نے رسمی انداز میں ان کی خیریت دریافت کی، جواباً انہوں نے خلوص سے جیتی رہو دعا دی۔ رنم اس کے بعد وہاں رکی نہیں، اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ رنم کے جانے کے بعد دونوں دوست پھر سے باتوں میں لگ گئے۔ ملک جہانگیر کو رنم بہت اچھی لگی تھی۔ جوان ہونے کے بعد اس نے خوب رنگ روپ نکالا تھا۔ انہوں نے آج اسے کافی عرصے بعد دیکھا تو ذہن میں موجود سوچوں نے کچھ عملی صورت اختیار کر لی۔ ان کے چہرے پہ موجود خوشی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ملک جہانگیر نے گاؤں واپس جانے کی تیاری کر لی تھی، حالانکہ ابیک نے کتنا اصرار کیا کہ رات ادھر ہی رک جائیں، پر وہ نہیں مانے۔ گاؤں سے باہر وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے جائے پناہ ان کا گاؤں اور گھر ہی تھا۔ وہ وہاں سچی خوشی اور سکون محسوس کرتے تھے۔ ملک محل ان کے لیے خوابوں کی جنت تھا۔ اس جنت کی شان بڑھانے کے لیے انہوں نے ملک ابیک اور ملک معاذ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ابیک تعلیم سے فارغ ہو کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سنبھال چکا تھا، جبکہ معاذ کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ معاذ ابیک کے مقابلے میں شوق، لاپرواہ اور زندگی سے ہر پل خوشی کشید کرنے کا قائل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں معاذ کے لیے رنم بالکل مناسب لگی تھی۔ ابھی تو وہ شادی کے نام سے دامن بچاتا تھا، مگر پورا یقین تھا رنم کو دیکھنے اور ملنے کے بعد وہ ان کی بات ٹالے گا نہیں۔ دوسری طرف وہ ملک ابیک کے لیے بھی شادی کرنا چاہ رہے تھے، یہ بات بہت عرصے سے ان کے دل میں تھی۔ ابیک ان کا لاڈلا فرمانبردار سعادت مند بیٹا تھا، انہیں اس کے لیے ہیرا صفت لڑکی کی تلاش تھی، مگر ابھی تک وہ مل نہیں پائی تھی۔ اگر وہ معاذ یا ابیک کے لیے رنم کا رشتہ طلب کرتے تو احمد سیال نے انکار نہیں کرنا تھا۔ ان کی دوستی پرانی تھی، درمیان میں کچھ وقت ایسا بھی آیا جب ان کا رابطہ احمد سیال سے بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے کاروباری بکھیڑوں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ مگر اس مصروفیت کے باوجود ان کی دوستی اور گرمجوشی میں کبھی کوئی کمی نہ آئی تھی، نہ یہ مصروفیت دلوں میں بسی محبت کم کر پائی۔ اتنے عرصے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو ملک جہانگیر کو مایوسی نہیں ہوئی، آج وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔